الحمد لله. الحمد لله الذي جعل النار على خليله بردا وسلاما، والصلاة والسلام على من أرسله بالكتاب قواما، وعلى آله وأصحابه الذين كانوا على الناس إماما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا الفاحش والبذيء. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما. میرے واجب الاحترام قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دونوں چیزوں کا نظام چلایا ہے، غمی کا بھی، خوشی کا بھی، آسانی کا بھی، مصیبت کا بھی۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے کبھی کوئی غم ہی لاحق نہیں ہوا، اور دنیا کا سب سے بڑا کوئی فقیر ہو وہ کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ مجھے کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھنا نصیب ہوئی۔ غمی اور خوشی دونوں کا نظام یہاں ملا جلا چلتا رہتا ہے۔ جس طرح دنیا کی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، ہم ان مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، اسی طرح کچھ دینی آفات ہیں، دین پر آنے والی مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں، ہمیں ان سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان سے بھی بچنا اسی طرح لازمی ہے جس طرح دنیا کی مصیبتوں اور آفتوں سے بچنا لازمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کر کے ایک دعا پڑھا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے: اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایۃ فی رغبتنا۔ اے اللہ، ہم پر کوئی ایسی مصیبت نہ اتارنا جو ہمارے دین میں مصیبت کا سبب بن جائے، اور دنیا کے بارے میں ہمیں ایسا بنا دے، ایسا نہ ہو کہ ہماری سوچ و بچار، ہماری فکر صرف اور صرف دنیا کے ہی ارد گرد منڈلاتی رہے، ایسا نہ کرنا۔ ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، دنیا کا غم ہمارے لیے عظیم نہ بنا دینا، بڑا نہ بنا دینا کہ رات دن ہم اسی کے بارے میں سوچتے رہیں۔ ولا مبلغ علمنا، ہمارے علم کو ایسا نہ بنانا کہ وہ صرف دنیا ہی کے بارے میں ہو،
ہم ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، سب کچھ بن جائے، لیکن دین نہ سیکھیں، ایسا نہ بنانا ہمیں۔ ہمارا علم ایسا بنا جو دنیا میں بھی ہمیں نفع دے دے، آخرت میں بھی ہمیں نفع دے۔ ولا غایۃ فی رغبتنا، ہمیں ایسا نہ بنا دینا کہ ہمارا شوق، ہمارا ذوق، ہماری چاہت کی ساری انتہا دنیا تک محدود رہ جائے، نہیں نہیں، بلکہ ہماری چاہتوں کو آخرت کے لیے بھی مختص کر۔ یہ دعا اکثر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل جو مصیبت ہے وہ دین کی مصیبت ہے۔ دنیا کی مصیبت عارضی ہے، جب تک انسان زندہ ہے دنیا کی مصیبت آ سکتی ہے، اس میں مبتلا رہ سکتا ہے، لیکن جب موت آئے گی، جہاں یہ زندگی دنیا کی ختم ہوگی، وہاں پر مصیبت بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر دین کو مصیبت لگ گئی، جب تک دنیا میں ہے تب بھی رہے گی، قبر میں بھی رہے گی، حشر میں بھی رہے گی، پھر اسی مصیبت کے بل بوتے پر جزا اور سزا کا فیصلہ ہونا ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مصیبتوں سے پناہ مانگا کرتے ہیں۔ میں نے جو حدیث شریف پیش کی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں ارشاد فرمائی جو ہمارے دین کے لیے مصیبت کا باعث بن سکتی ہیں، ہمارے دین کو نقصان دیتی ہیں، جس کو آفت لسانی بھی کہہ سکتے ہیں، آفت دنیا دینی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر ان کے پیچھے دیکھا جائے تو جڑ ایک ہے، زبان۔ وہ ساری کی ساری مصیبتیں ہماری زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ارشاد فرمایا، لیس المؤمن بالطعان، مومن وہ نہیں ہوا کرتا جو بات بات پر تانا زنی کرے، تانے دیتا پھرے۔ تانا کیا ہوتا ہے؟ 2 شخصوں میں بات کسی اور ٹاپک پر ہو رہی ہے، ان میں سے ایک شخص کوئی ایسی بات دوسرے کے منہ پر دے مارے، چاہے وہ بھری مجلس میں ہو چاہے اکیلے میں ہو، کہ جس سے اگلے کی دل آزاری ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے تانا دینا۔ فرمایا مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تانا دیتا پھرے، تانے دے، مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کی دل آزاری کرے۔ دیکھیں، میں اکثر اپنے ساتھیوں کو بھی کہا کرتا ہوں، مذاق بھی کرو آپس میں، اس مذاق میں ایک تو جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ بول کر مذاق کرنا یہ ہمارے دین کے خلاف ہے، اور دوسرا مذاق کا ایک دائرہ کار ہونا چاہیے، ایک حد ہونی چاہیے، اس حد میں رہتے ہوئے مذاق کرو۔ ایسی مذاق مت کرو جس سے کسی کی جان کا نقصان ہو رہا ہو، ایسی مذاق بھی نہ کرو جس سے کسی کے مال کا نقصان ہو رہا ہو، ایسی مذاق بھی مت کرو جس سے کسی کی عزت کا نقصان ہو رہا ہو۔ یہ میں اکثر اپنے ساتھ بیٹھنے والے ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں۔ جان کا نقصان، جیسے ہاتھوں کی مذاق لگ جاتے کرنے، وہ مذاق لڑائی تک لے جاتی ہے، ہاتھ کی مذاق نہیں کرنی چاہیے، اس سے جان کا نقصان ہو سکتا ہے۔ مال کی مذاق، کسی نے کسی کا کپڑا پھاڑ دیا، کسی گھڑی توڑ دی، کچھ کر دیا، موبائل توڑ دیا، پھر جب وہ اگلا لڑنے پر آیا، یار میں نے تو مذاق کی تھی، ایک ایسی مذاق ہے جس میں اگلے کا مال کا نقصان کر دیا، ایسی مذاق بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تیسری، عزت کی مذاق مت کرو، بھری مجلس میں کسی کے اوپر ایسی بات کر دی جس سے وہ شرمندہ ہو گیا، بعد میں چھپر میں جا کر اس کو کہا یار معاف کرنا، میں نے اس وقت مذاق کیا تھا، یہ مذاق نہیں ہوا کرتا۔ میں تو اپنے ساتھیوں کو اکثر یہ سمجھایا کرتا ہوں، مذاق مال کی بھی نہ کرو جس میں کسی کے مال کا نقصان ہو، ایسی مذاق نہ کرو جس میں کسی کی جان کا نقصان ہو، ایسی مذاق مت کرو جس میں کسی کی عزت کا نقصان ہو۔ اور بھی راستے کھلے ہوئے ہیں، کیوں؟ یہ 3 چیزیں وہ ہیں جو بے حد درجہ محترم ہے اللہ کے نزدیک۔ کتنی محترم ہے، میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، زندگی کا جو آخری حج ہے، اس میں جو خطبہ دیا ہے،
خطبہ دیتے وقت صحابہ اکرام سے 3 چیزیں پوچھی تھی. اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ آج کا دن کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا یوم العرفہ، 9ویں ذی الحجہ، یوم عرفہ ہے، وقوف عرفہ کا دن. اس دن کی کیا فضیلت ہے؟ اس دن میں جو شخص روزہ رکھے 2 سال کے روزوں کا اس کو ثواب ملتا ہے. اور 9ویں ذی الحجہ کی رات کو جو جاگ کر عبادت کر لے شب قدر سے بھی افضل ہے. چلو شب قدر کے برابر کہہ دیتے، لیکن ہم لوگ اس رات کو بدمستیوں میں ضائع کر دیتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. ہمیں صرف 2 راتیں سال میں یاد ہیں، ایک شب برات پٹاخے بجانے والی اور ایک شب قدر بس آخری رمضان میں مسجد میں ڈیرے ڈال کے بیٹھ جانا. باقی بھی تو راتیں اللہ کے نبی نے ہمیں ارشاد فرمائی، اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا. خیر بہرحال یہ موضوع الگ ہے، اگر ادھر جاؤں پھر بات لمبی ہو جائے گی. صحابہ نے کہا یوم العرفہ. دوسرا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں کس جگہ کھڑا ہوں، اس وقت میں کس جگہ پر کھڑا ہوا ہوں؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے حرم میں، اللہ کے حرم میں. تیسرا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ مہینہ کون سا ہے؟ اب یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ صحابہ نے کہا اشہر الحرم میں سے ذی الحجہ. 4 مہینے ایسے ہیں جو سب سے اعلیٰ اور اونچے سمجھے جاتے ہیں، جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے. اللہ کے نزدیک بڑی عزت والے مہینے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم. یہ تینوں تو مسلسل ہے. اس کے بعد بیچ میں صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی ثانی چھوڑ دو. آگے آتا ہے رجب، چوتھا مہینہ. یہ 4 مہینے ہیں جو اللہ کے نزدیک بڑے معزز سمجھے جاتے ہیں، بڑے محترم مہینے سمجھے جاتے ہیں. یہاں تک کہ جب جہاد کا حکم نازل ہوا تھا تو پہلے شروع اسلام میں مسلمانوں کو یہی حکم تھا کہ ان مہینوں میں قتال نہ کرنا، ان میں کسی کو مارنا، کسی سے لڑائی کرنا حرام ہے. یہاں تک یہ معزز مہینے تھے. بعد میں جب کفار نے نافرمانیاں اور معاہدوں کی خلاف ورزیاں کرنا شروع کی، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اٹھا لیا، کہا اب چاہے اشہر حرم بھی ہو ان سے لڑو، جہاد کرو. پھر یہ حکم منسوخ ہوا، لیکن ہیں یہ مہینے محترم، اب بھی محترم ہیں. تو ان مہینوں میں سے ذی الحجہ بھی. اس وجہ سے صحابہ نے کہا کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. کتنی چیزیں محترم ہو گئی. آج کا دن محترم، جس جگہ میں کھڑا ہوں محترم، جو مہینہ چل رہا ہے محترم. حضور نے فرمایا پھر سنو، جس طرح آج کے دن کی عزت ہے، جس طرح اس جگہ کی عزت ہے جہاں میں کھڑا ہوں، جس طرح اس مہینے کی عظمت اور حرمت ہے، جو مہینہ چل رہا ہے، مسلمان کے جان، مال، عزت، آبرو کی بھی اس سے بھی زیادہ عزت اور عظمت ہے، جس کو ہم پل پر میں چاہے ہم رول کے رکھ دیتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف فرما رہے تھے. طواف کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے مخاطب ہوئے، اے کعبۃ اللہ تو کتنا معزز ہے، تیری عظمت کتنی اونچی ہے، تیرا تقدس کتنا اونچا ہے، تو کتنا عظیم الشان ہے، اونچی شان والا ہے. طواف بھی کر رہے ہیں کعبے کو، یہ کہتے جا رہے ہیں. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر کا ایسے ہاتھ پکڑا، عبداللہ ایک بات بتا، بھلا دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی عزت، عظمت، حرمت، شان اس کعبے سے بھی زیادہ ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے اللہ و رسولہ اعلم. یہ صحابہ کا متعین جواب تھا. یہ نہیں کہتے تھے کہ اپنا علم جھاڑنے لگ جائیں، میں بڑا علامہ ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، ہاں پوچھو جو پوچھنا ہے. نہیں نہیں نہیں، صحابہ ہتھیار ڈالتے تھے، اللہ اللہ کا رسول زیادہ جانتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہے جس کی عظمت، جس کا مقام اس سے بھی زیادہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر پوچھنے لگے یا رسول اللہ وہ کون؟ حضور نے فرمایا کسی مومن کا مال، جان، عزت، یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کعبہ سے بھی زیادہ اہمیت والی ہیں.
اگر کوئی شخص کسی مومن کا مال یا جان یا عزت برباد کرے گا، وہ ایسا ہے جیسے اس نے کعبۃ اللہ کو ڈھا دیا۔ اندازہ رہے کتنی اونچی چیز ہے مسلمان کی عزت، مسلمان کے مال کا تحفظ، مسلمان کی جان کا تحفظ۔ مطلب کیا ہے؟ ہاتھ اور زبان کی ایذا سے دوسرے مسلمان کو محفوظ کر دینا، یہ اس مسلمان کا حق ہے۔ اتنی اونچی عظمت والی چیز۔ کیوں؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں، بندے سے سرزد ہو جائے نا تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ توبہ کر لے، معاف ہو جاتے ہیں۔ میں نماز وقت پر نہیں پڑھ سکا، میں جا کر اللہ کے حضور روؤں، گڑ گڑاؤں، معافی مانگ لوں، اللہ معاف کر دے گا۔ جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا، میں ان میں کمی کوتاہی کر جاؤں، میں اللہ سے معافی مانگ لوں، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جب تک وہ صاحب حق معاف نہ کرے، لاکھ توبہیں اور استغفار کر لو، معاف نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر، میں نے کسی سے قرض لیا، میں دے نہیں رہا، اور جا کے کعبۃ اللہ کے پردے سے لٹک کر معافی مانگ رہا ہوں، اللہ تو معاف کر دے، فلاں کا میں نے قرض دینا، میری توبہ، مجھے معاف کر دے۔ مجھے بتاؤ وہ معاف ہو جائے گا؟ قرض معاف ہو جائے گا؟ نہیں، جب تک وہ صاحب حق معاف نہ کرے ہو ہی نہیں سکتا۔ اور بھی بہت سارے گناہ ایسے ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کسی کی دل آزاری کر دینا، کسی پر لعنت کر دینا، کسی کو برا بھلا کہہ دینا، جب تک وہ صاحب حق معاف نہیں کرے گا تب تک معاف نہیں ہوگا۔ توبہ اور استغفار سے معافی نہیں مل جائے گی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ فقہ حنفی کو دنیا میں سب سے زیادہ رائج انہوں نے ہی کیا۔ فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، اور ساتھ ساتھ اللہ کے ولی بھی تھے، اور دنیاوی لحاظ سے بہت بڑا عہدہ تھا۔ سلطنت عباسیہ کے چیف جسٹس تھے۔ بہت بڑا عہدہ ہے۔ اس عہدے کے ہوتے ہوئے بھی، ولایت کے اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے، اللہ سے ایسی لو لگی ہوئی تھی، ان کی سوانح حیات میں تو پڑھ کر حیران رہ گیا کہ نوافل کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ ایک دن میں 200 نفل پڑھا کرتے تھے۔ جس کے نوافل کا اتنا اہتمام ہو، وہ فرائض اور سنن کو کتنی بخوشی بجا لاتا ہوگا۔ جب ان کی موت کا وقت نزدیک آیا تو ان کے چہرے پر بہت افسردگی چھائی ہوئی تھی، پریشانی سی، گھبراہٹ سی تھی۔ تو کسی نے پوچھا حضرت کیا موت سے ڈر لگ رہا ہے؟ کہا نہیں نہیں، موت تو اٹل حقیقت ہے، وہ آنی ہے، موت سے ڈر نہیں لگ رہا۔ پھر کس چیز کا ڈر ہے؟ میں ڈر اس بات سے رہا ہوں، مجھ سے ایک جرم ہو گیا، میں اللہ کو اس کے بارے میں کیا جواب دوں گا؟ جرائم اور بھی ہوئے، میں نے اللہ سے سب معافی مانگی ہے، میں نے توبہ کی ہوئی ہے، مجھے یقین ہے، صرف ایک جرم ایسا ہے جس کا میں ازالہ نہیں کر سکا۔ کہا کیا؟ کہا میں عدالت میں بیٹھا تھا، 2 شخص آئے فیصلہ لے کر، مقدمہ لے کر آئے، ایک مسلمان تھا، ایک کافر تھا۔ شریعت کا حکم کیا ہے کہ جج کو چاہیے کہ مدعی اور مدعا علیہ دونوں کے ساتھ برابر سلوک کرے، دونوں کو برابر رکھے، کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دے، یہاں تک کہ بیٹھنے کی جگہ، کھڑے ہونے کی جگہ بھی دونوں کی ایک جیسی ہو، ایک کو عزت دے ایک کو عزت نہ دے، ایسا بھی نہ کرے، ایک کو ڈانٹے ایک سے پیار کرے، ایسا بھی نہ کرے، دونوں کو برابر نظر سے دیکھے۔ جج پر یہ لازم ہے۔ کہتے ہیں وہ مسلمان اور کافر جب آئے ہیں تو میں نے مسلمان کو اچھی جگہ پر بٹھایا،
کافر کو بھی اچھی جگہ پر بٹھایا، لیکن وہ بنسبت مسلمان کی جگہ نیچے تھی۔ پھر جب میں نے فیصلہ کیا، میں نے حق پر مبنی فیصلہ کیا، کافر حق پر تھا، میں نے فیصلہ بھی کافر کے حق میں دیا، لیکن جب فیصلہ ختم ہو گیا، چلے گئے، بعد میں مجھے پچھتاوا لگا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں نے بٹھانے کی جگہ میں دونوں میں فرق کر دیا، مسلمان کو عزت دی، کافر کو عزت نہیں دی۔ اب وہ چلے گئے، مجھے یہ بھی نہیں پتا وہ کون تھے، کہاں کے تھے، میں اس کو کہاں ڈھونڈوں، مجھے اب تک وہ ملا نہیں، میں اس سے معافی نہیں مانگ سکا، مجھے اس چیز کا دل کے اندر میرے کھٹکا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے مجھے نہ پکڑ لے قیامت کے دن۔ کیوں؟ یہ وہ جرم ہے صرف معافی سے معاف نہیں ہو جائے گا جب تک صاحب حق معاف نہ کرے۔ اس وجہ سے حدیث شریف میں 4 چیزوں کو خصوصی طور پر بیان فرمایا۔ لیس المومن بالطعان، مومن تانا زنی نہیں کیا کرتا جو کسی کی دل آزاری کا سبب بنے، ولا باللعان، اور مومن لانتے نہیں کیا کرتا۔ یہ لانتے کرنا ہمارا مسلک نہیں ہے، ہمارا مذہب نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا تو مستقل مذہب ہی ہے، وہ جب تک صحابہ پہ لانتے نہیں کریں، وہ سمجھو ان کے مذہب کے مطابق ان کو ثواب ہی نہیں ملتا۔ ہمارا مذہب یہ نہیں ہے، لانتوں سے بچایا گیا۔ حدیث شریف میں ہے جب کوئی شخص کسی پر لعنت کرتا ہے، وہ لعنت سیدھی آسمان پر جاتی ہے، پھر وہاں سے اللہ کے فیصلے کے مطابق واپس زمین کی طرف آتی ہے، جس نے جس کے لیے لعنت کی ہوتی ہے اس کی طرف جاتی ہے، اگر وہ اس کا مستحق ہوتا ہے تو اس پر پڑ جاتی ہے، اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہوتا یہ لعنت واپس اس شخص پر آ کر پڑتی ہے جس نے لعنت کی ہے۔ اس لیے فرمایا مومن لانتے نہیں کیا کرتا، یہ لان تان کرنا ہمارا مذہب نہیں ہے، یہ بد اخلاقی ہے، بد اخلاقی ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ جن کا مذہب ہی گندا ہو ان میں گندی عبادت بنے گا۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں قرآن و سنت والا مذہب دیا ہے، پاکیزہ مذہب، صاف ستھرا، لان تان کی گنجائش نہیں ہے اس میں۔ اور تیسرا فرمایا وَلَلْفَاحِشِ، ایمان والا فحش گو نہیں ہوتا۔ فحش گو، بات بات پہ گالیاں نکالنا، برا بھلا کہنا، تیری ماں کی، تیری بہن کی، ہمارے ہاں تو یہ رواج بنا ہوا ہے۔ مومن کی شان کے لائق نہیں ہے کہ فحش بکے۔ اور چوتھا کیا فرمایا؟ وَلَلْبَذِي، بذی کیا ہوتا ہے؟ بد گو، بد اخلاق۔ ہمارا مذہب ہمیں بد اخلاقی نہیں سکھاتا، اچھے بول سکھاتا ہے، اچھا طور طریقہ سکھاتا ہے۔ قربان جائیں، ایسا مذہب دنیا میں کسی کا نہیں ہے جیسا اللہ نے ہمیں مذہب اسلام عطا کیا۔ ایک طرف ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم کسی کی دل آزاری کا سبب نہ بنیں، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، اور دوسری طرف جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہے تو درگزر کر دے، تو معاف کر دے، تو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر، تو صبر کر، تو سہ جا۔ لان تان کرنے والے کو بھی منع کیا جا رہا ہے کہ تو نہ کر، جس پر ہو رہا ہے اس کو بھی سبق یہ دیا جا رہا ہے، سہ جا، برداشت کر، درگزر کر۔ ایسا پیارا مذہب ہوگا کوئی؟ اور پھر بھی ہم غیروں کی تہذیب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، غیروں کی ثقافت ہمیں اچھی لگتی ہے، غیروں کے گن گا رہے ہوتے ہیں۔ اپنے مذہب میں تو پہلے جھانک کر دیکھو کون سی خامی نظر آ رہی ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں بتلایا تخلقوا باخلاق اللہ، اے لوگو اللہ والے اخلاق اختیار کرو۔ اللہ کے اخلاق کیسے ہیں؟ اللہ کے اخلاق کیسے ہیں؟
بخاری شریف میں کتاب التوحید ہے، اس کتاب التوحید میں ایک باب ہے، باب قول اللہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ یہ کچھ دن پہلے میں طالبات کو سبق پڑھا رہا تھا تو یہ باب نظر سے گزرا تو بات یاد آ گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق جیسے اخلاق اختیار کرو۔ اللہ کے اخلاق کیسے ہیں میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں۔ کتاب التوحید باب قول اللہ عز وجل ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احد اصبر على اذن سمعه من اللہ يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کائنات میں کوئی ایک بھی اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں ہے، باوجود اس کے کہ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا تک انہوں نے بنا ڈالا، لیکن پھر بھی وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتا ہے، یعافیہم، ان کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ کرتا ہے، ویرزقہم، ان کو رزق بھی دیتا ہے۔ حالانکہ یہ بول چھوٹا بول نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مریم کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، کس بات پر؟ ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ کافروں کا، مشرکوں کا یہ بول اللہ کو اتنا برا لگتا ہے، شرک والا، کہ اللہ کہتا ہے میری ایسی غیرت بھڑکتی ہے کہ اگر اللہ اپنی رحمت کو اپنے غصے پر غالب نہ کرتے تو ان کے اس بول کی وجہ سے آسمان پھٹ جاتا، زمین پھٹ جاتی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، کچھ بھی نہ بچتا۔ اللہ کی برداشت ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی برداشت کر لیتے ہیں، سہ جاتے ہیں اتنے بڑے بول کو بھی، جس کا رزلٹ اتنا گندا نکلنا ہے۔ وہ بول کون سا ہے؟ وہ بول یہ ہے ان یتخذ للرحمن ولدا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بھی بیٹا ہے۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، مشرکین مکہ نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہندو کہتے ہیں گائے اللہ ہے، اور ہمارے ہاں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں، وہ گھوڑے کو بھی اللہ کے برابر سمجھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مشکل کشا، حاجت روا، سب کچھ۔ اللہ کو یہ بول سب سے زیادہ گندے لگتے ہیں۔ خدا کی خدائی میں شریک کرنا، خدا کی ذات میں شریک کرنا، خدا کی صفات میں شریک کرنا، اللہ کہتا ہے سب سے گندا بول مجھے کائنات میں یہ لگتا ہے۔ اور اس بول کی اتنی انرجی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے اوپر قابو نہ کریں، آسمان پھٹ سکتے ہیں، زمین پھٹ سکتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں ان بولوں کی وجہ سے۔ اتنے برے بول ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ سے زیادہ صابر کوئی نہیں، سہ جانے والا کوئی نہیں۔ لوگ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا بیٹا تک پکار دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ کرتا ہے، ان کو روزی روٹی دیتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اے لوگو اپنے اخلاق اللہ کے اخلاق جیسے بناؤ، سہ جاؤ، درگزر کرو، معاف کرو۔ جب مکہ فتح ہوا نا، 10,000 کا لشکر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو
مکہ فتح ہونے کے بعد جب صحابہ لوٹنے لگے ہیں تو پتہ چلا قبیلہ حوازن اپنی آب و تاب کے ساتھ نکل آیا. تو فتح مکہ کے فوراً بعد جنگ حنین لگی ہے. بڑی گمسان کی جنگ ہے، یہ بھی قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے. اس جنگ میں پہلے تو مسلمانوں کو شکست ہونے لگی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. تو اس جنگ میں مسلمانوں کو مال غنیمت بہت ہاتھ لگا، جس میں سب سے زیادہ جو ہے نا مویشی مال سب سے زیادہ ہاتھ لگا. بکریاں، اونٹ، گائے بہت زیادہ ہاتھ لگے. اتنے کسی جنگ میں مسلمانوں کو اتنا بڑا مال غنیمت نہیں ملا جتنا جنگ حنین میں ملا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس مال کی تقسیم کا ارادہ کیا. تقسیم کن میں کیا؟ جو اپنے تھے ان کو کچھ بھی نہ دیا، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو بے بہا دیا، اور اسی طرح وہ کافر جو جنگ لڑنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف نکلے نہیں تھے، اپنے گھروں میں رہے، انہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دیا تاکہ ان کے دل اسلام کی طرف مائل ہو جائیں. قرآن مجید میں ان کو مؤلفۃ القلوب کہا گیا. ان کو بھی دیا، اپنوں کو کچھ نہ ملا. تو ایک منافق نے انصار صحابہ میں شوشہ چھوڑا، کہنے لگا دیکھو محمد کی تقسیم کو تو دیکھو، جنگ لڑنے والے ہم، جانیں پیش کرنے والے ہم، جب مال تقسیم کی باری آئی تو ان کو دیا مال کہ جن کے خونوں سے ہماری تلوار ابھی بھی تر بتر ہیں، ابھی تک ہماری تلواروں سے ان کے خون ٹپک رہے ہیں. جن سے جنگ لڑی انہی کو مال دیا جا رہا ہے. یہ عجیب نا انصافی ہے. جو پرانے صحابہ تھے انہوں نے تو اس بات پر کان ہی نہیں دھرا. جو نئے نوجوان تھے ان میں سے کچھ یہ باتیں لگ گئے کرنے، ہاں یار دیکھ تو صحیح، ابھی تک ہم نے اپنی تلواروں کا خون صاف نہیں کیا، جن کے خلاف لڑے انہی کا مال ان میں جا رہا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں پوچھا ہی نہیں جا رہا. یہ بات اڑتے اڑتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا انصار صحابہ کو ایک جگہ جمع کرو، میں آ رہا ہوں. سب انصار صحابہ کو ایک جگہ جمع کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جا کر کہا فیا معشر الانصار، اے انصار کی جماعت، یہ مجھے کیا سننے میں آ رہا ہے؟ پہلے تم یہ بتاؤ کیا اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت نہیں دی؟ کیا تمہیں اللہ نے میری میزبانی کا شرف نہیں بخشا؟ حقیقت یہ ہے کہ میں جن کو دے دیتا ہوں ان کا مرتبہ اور مقام میرے دل میں اتنا نہیں ہوتا جتنا ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کو میں کچھ بھی نہیں دیتا. لیکن اس کے باوجود مجھے سننے میں یہ بات آئی ہے کہ تم نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے رسول نے سارا مال ان میں تقسیم کر دیا. بھلا مجھے بتاؤ جب ہم واپس لوٹیں گے، ہر کوئی اپنے گھر کو لوٹے گا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بکریاں لے کر جا رہے ہوں گے، کچھ ہوں گے جو گائے لے کر جا رہے ہوں گے، کچھ ہوں گے جو اونٹ لے کر جا رہے ہوں گے، اور تم ہوگے جو محمد الرسول اللہ کو لے کر جا رہے ہوگے. تم میں اور ان میں کیا تمہیں فرق نظر نہیں آتا؟ تو اس پر انصار صحابہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں،
ہمارے کسی سردار نے، ہمارے کسی بڑی عمر کے شخص نے یہ بات نہیں کہی، چند نوجوانوں نے کہی تھی. وہ نوجوان بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم معافی چاہتے ہیں، ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں، ہمیں دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، صرف اللہ کا رسول چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے انصار ایک بات سنو، تم میرے صرف خاص لوگ نہیں ہو بلکہ تم میرے خاص الخاص لوگ ہو. یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو سلک الناس وادیا وسلک الانصار وادیا واللہ لسلکت شعب الانصار. اگر لوگ ایک راستے پر چل رہے ہوں اور انصار صحابہ دوسرے راستے پر چل رہے ہوں، اللہ کی قسم میں اس راستے پر چل پڑوں گا جہاں پر انصار چل رہے ہیں. اللہ اکبر. محبت کی انتہا دیکھو. اللہ کے نبی یہ نہیں کہہ رہے کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں انصار اس پر چلیں گے، نہیں، الٹ کہا ہے جس راستے پر انصار چل رہے ہیں میں اللہ کا رسول ادھر چل پڑوں گا. اور قسم کھا کر کہا ہے. یہ محبت کی انتہا ہے، انتہا ہے محبت کی. اس وقت انصار کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے انصار سنو، تم ابھی سے چھوٹا دل کر گئے، میں جب تک زندہ ہوں، دنیا میں موجود ہوں، تمہارے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی نہیں ہوگی. ہاں جس دن میں دنیا میں نہیں رہوں گا تم بہت ساری ایسی باتیں دیکھو گے، تمہیں نظر انداز کیا جا رہا ہوگا، تمہارے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہوں گی، تمہارے مد مقابل مہاجرین کو اور غیر مہاجرین کو ترجیح دی جا رہی ہوگی. لیکن اس وقت تم کیا کرنا؟ فَاصْبِرُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ. تم سہ جانا، برداشت کرنا، صبر سے کام لینا یہاں تک کہ تمہاری اور میری ملاقات ہو حوض کوثر پر. یہ نہیں کہا اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جانا، اپنے حقوق کی جنگ لڑنا، اپنے حقوق چھین لینا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ سہ جانا، درگزر کر دینا یہاں تک کہ تمہاری اور میری حوض کوثر پر ملاقات ہوگی. اور انصار صحابہ نے یہ بات ایسی اپنے پلے باندھی، ایسی اپنے پلے باندھی. میں قرآن یا حدیث تو نہیں کہہ رہا، آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لو، اسلام کی ہسٹری دیکھ لو. مشاجرات صحابہ ضرور ہوئی ہے، صحابہ میں آپس میں جھگڑے ہوئے ہیں، لڑائیاں ہوئی ہیں، لیکن کوئی ایک لڑائی ایک جھگڑا بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی ایک انصار صحابی اٹھ کر کھڑا ہو گیا ہو میرا حق ہے جی میں لینا چاہتا ہوں، اس نے تلوار اٹھا لی ہو. کبھی نہیں ہوا. پہلی لڑائی ہوئی ہے حضرت عثمان غنی کی اور محمد بن ابی بکر صدیق کی. حضرت عثمان غنی کی طرف حضرت علی ہیں، حضرت امام حسن ہیں، حضرت امام حسین ہیں اور بہت سارے صحابہ ہیں. اس طرف محمد بن ابی بکر ہیں، اس کے ساتھ بھی بہت سارے صحابہ ہیں. ادھر بھی مہاجرین ہیں ادھر بھی مہاجرین ہیں، ایک بھی بیچ میں انصار نہیں ہے. وہ ایسا کنارہ کشو ہے ان چیزوں سے. اس کے بعد جنگ لگی ہے، جنگ جمل لگی ہے. ایک طرف حضرت امی عائشہ ہیں، ان کے ساتھ حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں عشرہ مبشرہ میں سے، بڑے بڑے صحابہ ادھر ہیں. دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت محمد بن ابی بکر ہے، عمار بن یاسر ہے، بڑے بڑے صحابہ ادھر بھی ہیں. جنگ تک ہو گئی ہے ان کی، ادھر بھی مہاجرین ہے ادھر بھی مہاجرین ہے، بیچ میں کوئی بھی انصار صحابی نہیں ہے. نہیں. پھر اس کے بعد جنگ صفین لگی ہے. ایک طرف حضرت علی کی فوج ہے، ایک طرف حضرت امیر معاویہ کی فوج ہے، ایک طرف بنو امیہ ہے، ایک طرف بنو ہاشم ہے. آپس میں جنگ لگی ہے، ادھر بھی مہاجرین ہے ادھر بھی مہاجرین ہے، بیچ میں کوئی انصار نہیں ہے. انصار ایسا کنارہ کشو ہے.
پھر اس کے بعد واقعہ کربلا ہوا ہے، ایک طرف بنو امیہ ہے، ایک طرف بنو ہاشم ہے، آپس میں جنگ لگی ہے، صحابہ موجود ہیں لیکن انصار صحابہ میں سے کوئی ایک بھی بیچ میں نہیں آیا، ادھر بھی مہاجرین ہے ادھر بھی مہاجرین ہے، آپس میں لڑے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر اٹھے ہیں خلافت کے لیے، ایک طرف بنو ثقیف ہیں، وہ مہاجرین میں سے بھی نہیں ہے، انصار میں سے بھی نہیں ہے، دوسری طرف عبداللہ بن زبیر ہے، مہاجرین میں سے ہیں، آپس میں جنگ ہوئی ہے لیکن بیچ میں ایک بھی انصار صحابی نظر نہیں آتا۔ آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لو، صحابہ نے ایسی یہ بات اپنے پلے باندھی، انصار صحابہ نے مر گئے، ختم ہو گئے دنیا سے، اسلام کو پھیلایا دنیا میں، دنیا کے کونے کونے تک انصار صحابہ پہنچ گئے اسلام کی خاطر، لیکن آپس کی جنگوں میں، اقتدار کی جنگ میں اپنا حق لینے کے لیے کبھی نہیں اٹھے۔ کیا تھا؟ حضور کا فرمان تھا، اصبروا حتی تلقونی علی الحوض، صبر کرنا، سہ جانا، تمہیں نظر انداز کرتے ہیں بھلے ہو جانا، کب تک؟ جب تک تمہاری میری ملاقات نہ ہو جائے حوض کوثر پر۔ یہ ہمارے نبی نے سہ جانا سکھایا، ایک طرف زیادتی کرنے والے کو سکھایا نہ کر، دوسری طرف جس پر ہو رہی ہے اس کو سکھایا سہ جا۔ ایسا اعلیٰ دین اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ ہم پھر بھی کہتے ہیں انگریز کا قانون اچھا ہے، انگریز کی ثقافت اچھی ہے، انگریز کی تہذیب اچھی ہے، کہ تمہاری تہذیب اور ثقافت میں کون سا عیب نظر اس کی ثقافت اچھی ہے، انگریز کی تہذیب اچھی ہے، کہ تمہاری تہذیب اور ثقافت میں کون سا عیب نظر آ رہا ہے؟ کون سی بات ہے جو اللہ کا رسول ہمیں سمجھا کر نہیں گیا، بتا کر نہیں گیا؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اصل قصور ہمارا ہے، ہم دین کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، اب تک دین میں پورے داخل نہیں ہوئے۔ اللہ ہم سے یہی کہتا ہے ادخلوا فی السلم، اللہ ہم سے یہی کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو جب اسلام لا ہی چکے تو پورے کے پورے دین میں آ جاؤ نا، پھر دیکھو نا کیا چیز حق ہے کیا نا حق ہے، پھر دیکھو نا کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ قصور ہمارا ہے، ہم اس طرف آتے نہیں، اس وجہ سے ہمیں غیروں کی تہذیب اچھی لگتی ہے، غیروں کے طور طریقے اچھے لگتے ہیں، اپنے طور طریقے ہمیں اچھے نہیں لگتے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وما علینا الا